السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی صورت اسے کہتے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد اتری ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو مدینے میں اتری ہو، کیونکہ کتنی صورتیں ایسی ہیں جو نہ مکے میں نہ مدینے میں، بلکہ وہ سفر کے دوران اتری۔ تو مدنی وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد اتری، اسے مدنی کہتے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس کی پہلی 86 آیات جو ہیں یہ اس وقت اتری جس وقت عیسائیوں کا ایک وفد نجران علاقہ، نجران ایک علاقہ تھا، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے چرچا سنا تو وہ ایک بڑا قافلہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ اپنے علماء اور اپنے مالدار لوگ اور اپنے مختلف قسم کے لوگوں کو لے کر وہ ایک بڑا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آیا کہ یہ شخص کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ پہلی 86 آیات اتاری تھی۔ اس صورت کی اس کا نام آل عمران ہے کیونکہ آل عمران کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ عمران کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے والد۔ تو آل عمران یعنی ان کی آل کا اس کے تذکرہ ہے، اور خاص طور پر یہ اتری تھی وفد نجران کا جو عیسائیوں کا تھا، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اس میں آل عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ان کے خاندان کا زیادہ ذکر کیا گیا، تو اس مناسبت سے یہ اتری بھی اسی لیے تھی، اس کا نام ہی آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت کی فضیلت پر روایات موجود ہیں جو تقریباً ہم پیچھے سورہ بقرہ کی فضیلت کے ساتھ بیان کر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نور بھی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قیام کیا، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ نے 3 سورتیں اس رات پڑھیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور آل عمران۔ یہ رات کے قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ اور ویسے بھی یہ پہلی 7 لمبی صورتوں کے اندر آتا ہے، تو جو پہلی 7 لمبی صورتوں کو یاد کر لیتا ہے وہ ایک عالم ہے، یعنی اسے سمجھ لیتا ہے تو وہ ایک عالم ہے۔ خیر، اس کی فضیلت پر روایات اور بھی موجود ہیں۔ تو آئیے، اس صورت کی ابتدا ہوئی ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطع اس کا معنی ہوتا ہے کاٹی ہوئی چیز، قطع کی ہوئی چیز۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں قطع تعلقی، تعلق کو کاٹ دینا۔ مقطع کاٹے ہوئے، ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لکھے تو ملا کر گئے ہیں، لیکن جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک کو دوسرے سے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اس کو یوں نہیں پڑھا جائے گا علم۔ عام طور پر اگر کچھ حروف اکٹھے لکھے ہوں تو اس کو اکٹھا ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو یوں پڑھا جائے گا الف لام میم۔ اب یہ مقطع ہو گئے، کاٹ کاٹ کے پڑھے ہوئے حرف، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کی مراد کیا ہے؟ علماء نے مختلف اقوال اس کے بارے میں لکھے ہیں۔ سب سے درست بات یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کسی کو اس سے اس کی مراد بتائی نہیں، تو اس نے پھر ایسی چیز کتاب اللہ میں اتاری کیوں کہ جس کی مراد اس نے کسی کو بتانی نہیں تھی؟ تو اس کا جواب تو آگے چند آیات کے بعد آئے گا، لیکن مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کچھ چیزیں بطور امتحان اتاری ہیں،
اور اس پر پابندی لگا دی کہ تم نے اس پہ بحث نہیں کرنی، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ کی کئی اقسام ہیں جو انشاءاللہ پرسوں کے درس کے اندر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ممکن ہے کل کے درس میں آ جائے، تفصیلی انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ متشابہ ہے جو امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اس کی اندر حکمت ایک تو یہ تھی جو میں نے بیان کر دی، دوسری یہ اہل علم نے لکھی ہے کہ جہاں پر قرآن اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر حروف مقطعات آتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو یوں شروع میں لا کر عربوں کو چیلنج کیا کہ تم بڑے فصحاء، بڑے بلغاء، بڑے ادبا اور بڑے تم ارتجالن فی البدی، کھڑے کھڑے تم اپنی طرف سے قصیدے بنا بنا کے پڑھ جاتے ہو۔ واللہ عربوں کو جو لوگ نہیں سمجھے نا وہ نہیں سمجھے، وگرنہ یہ بات حقیقت ہے کہ عرب دنیا میں بے مثال قوم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ عربوں کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے تھے، عربوں کو اس چیز نے اعزاز دیا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی عربوں کو جو ذہانت اور جو فصاحت ان کو ملی ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ اس زبان کی تاریخ دیکھیے، ان کے اندر اشعار ہر بندہ یوں کہتا تھا کہ جیسے ہم عام گفتگو کرتے ہیں، معمولی سی بات کا جواب شعروں کے اندر، تھوڑی سی بات ہوئی شعر کہہ دیا، کھڑے کھڑے کوئی چیز دیکھ رہا ہے اس کے اوپر پورا پورا قصیدہ بنا دیا۔ بڑے یہ فصیح قسم کے لوگ تھے، ان کو للکارا گیا کہ یہ وہی حروف ہیں جن سے تم اپنے اشعار بناتے ہو، اپنی کلام بناتے ہو، یہ وہی ہے، الف بھی ہے اور لام بھی ہے اور میم بھی ہے، وہی ہیں سارے کے سارے۔ چلو تم کہتے ہو نا کہ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا اس کلام کو، چلو حرف یہ وہی ہیں جو تم بھی استعمال کرتے ہو، تم ایسی کلام بنا کر لکھو، ایسی کلام بناؤ۔ یہ چیلنج مقصد تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ توجہ دلانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح کہ کوئی بہت بڑا مقرر آپ کے سامنے آئے مائک پہ، اسٹیج پہ آ کے وہ کہہ دے الف با تا ثا جیم، سارے بندے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑیں گے، اس نے الف با تا سے شروع کر دی۔ جب سب توجہ اس کی طرف کریں گے وہ اچانک پھر بات، آپ جب بھی دیکھیں گے کسی خطیب آدمی کو، وہ اپنی گفتگو کو شروع ایسے انداز سے کرے گا کہ اچانک لوگوں کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی۔ یہ کسی ماہر قسم کے خطیب کی علامت ہوتی ہے کہ اچانک بات ایسے انداز سے شروع کی کہ لوگ یکدم کہ یہ کیا کہنے لگا، پھر اپنی بات اس کے بعد شروع کر دی۔ تو یہ توجہ کا بھی ایک انداز ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم، اس کے بعد ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ اس کے اندر خیر یہ علماء کی بیان کی ہوئی حکمتیں ہیں جو درست بھی ہو سکتی ہیں اور جن کے اندر کچھ کمی کوتاہی بھی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر آیت الکرسی میں گزر چکی، ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، چند ہی دروس پہلے وہ گزری ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ اتارا۔ اس میں دو باتیں ثابت ہوئیں۔ پہلی بات، اس نے اتارا، اور کوئی چیز اترتی کہاں سے ہے؟ اوپر سے، اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر۔ نزلہ کے لفظ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اوپر سے اتارنے کا کیا مقصد؟ اگر کوئی کہے کہ یہ شرف کے لیے کہا تو پھر اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر کو شرف کیوں حاصل ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے کو شرف کیوں نہیں ملا؟ تو معلوم ہوا اوپر کوئی ہستی ہے تو جس کی وجہ سے اوپر والی جہت کو شرف ملا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا مکان کا نظریہ رکھنا، وہ لا مکان ہے، یہ نظریہ کتاب و سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ صوفیاء کا اور اس قسم کے لوگوں کا نظریہ ہے۔
قرآن مجید کو آپ پڑھیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ امنتم من فی السماء، تم بے خوف ہوگے اس ہستی سے جو آسمانوں پر ہے۔ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، ابن القیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر 1000 دلائل کا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے 1000 دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ دوسری بات، نزلہ، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ انزال اور تنزیل میں یہی فرق ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بار اتار دینا، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ اتارا۔ حق کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ حق کے اندر پہلی بات یہ ہے، اس کے اندر جتنی خبریں دی گئی ہیں وہ سب کی سب سچی، ان خبروں کا تعلق ماضی سے ہو، گزشتہ اقوام سے ہو، یا ان خبروں کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہو جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں، وہ سب کی سب حق ہے۔ اور آج تک کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کی پہلی امتوں کے بارے میں بتائی ہوئی باتوں میں کوئی فرق آیا ہو، یا آنے والی کسی خبر کوئی قرآن نے پیشین گوئی کی اور کوئی دعویٰ کر دے کہ قرآن نے ایسے کہا تھا اور ایسے ہو گیا۔ آج تک کوئی مائی کا لال یہ تناقض نہیں ثابت کر سکا۔ آپ یہ دیکھیں، سائنس اور یہ لوگ اسلام کے خلاف کہاں کہاں تک نہیں گئے، لیکن آج تک کوئی، سرچ کر لیجیے، آج تک قرآن کی خبر پر کوئی جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ نمبر 2، قرآن کے اندر 2 چیزیں ہیں، کچھ خبریں ہیں اور کچھ احکامات ہیں۔ دوسرا ہے احکام، یعنی یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ احکام میں شامل ہے یہ چیز، حکم تکلیفی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی عادل پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس کو نہیں دیا، اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو، اور کسی ایسی چیز سے نہیں روکا جس سے رکنے میں انسان کے لیے فائدہ نہ ہو۔ تو خبر ہے یا حکم ہے، دونوں حق کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدی، یہ پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کیسے کرتی ہے؟ کہ وہ پہلی کتابیں سب کی سب اللہ کی تھی، اللہ نے اتاری تھی۔ تورات بھی اتاری تھی، انجیل بھی اتاری تھی، زبور بھی اتاری تھی۔ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر، انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ یہ سب کتابیں برحق تھی۔ ایک تو تصدیق کا یہ معنی۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو توحید اللہ کی ان کتابوں میں بیان تھی وہ اس کتاب میں بھی بیان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس میں بھی وہی دعوت ہے۔ توحید کے باب میں آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب ایک ہے، صرف احکام میں فرق ہے۔ مثلا ان کی نماز اور ہماری نماز کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، اور روزوں کے طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے، حج وغیرہ کے معاملات اور زکوٰۃ میں فرق ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، یہ جتنے ایمان سے تعلق، عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہ سب کی سب ایک تھے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری، کیونکہ تورات اور انجیل یک بار اتری ہیں، تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ بولا۔ اور قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا ہے اور یک بار بھی اترا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یک بار یہ اترا ہے لوح محفوظ میں۔ تو دونوں صفات قرآن کے لیے استعمال کی گئی۔ من قبل، اس سے پہلے اس نے، کس سے پہلے؟ قرآن مجید سے پہلے اس سے تورات اور انجیل اتاری۔ ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، لیکن اپنے اپنے زمانے میں، کیونکہ جس وقت نئی کتاب آ گئی تو پھر نئی کتاب لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور پچھلی کتاب وہاں پر منسوخ کر دی گئی۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی لیکن اپنے زمانے میں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتارا۔
فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو فرقان کہتے ہیں کیونکہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے باطل کو حق سے پہچان جاتا ہے۔ عقیدے، اعمال، اخلاق، معاملات، مذاہب، تاریخ، آپ کسی عنوان کو پکڑ لیں جو قرآن سے جڑتا ہے، قرآن حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو اتارا یعنی قرآن مجید۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، یعنی اس نے قرآن اتارا اور جس نے اب قرآن کا کفر کیا، اب یہ ساری امتوں کو خطاب ہے۔ تورات کا بھی ذکر کر دیا، انجیل کا بھی ذکر کر دیا، اور قرآن کا ذکر کر کے کہا کہ جس نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، یعنی ان کتابوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر غالب ہے۔ ذو انتقام، جو اس کی آیتوں کا کفر کرے گا نا وہ انتقام لینا جانتا ہے، وہ انتقام لے گا۔ کب لیتا ہے؟ اس کی مرضی، چاہے وہ دنیا میں لے چاہے وہ آخرت میں لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔